سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت تو طولانی ہے، میں نے پہلا حصہ پڑھا خالی۔ خدا کہتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس ہم پکاریں گے تمام انسانوں کو بامامہم ان کے امام کے ساتھ، ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ ابھی غور کیجئے گا کہ ایک بحث ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد کس کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے بحث کرتے ہوئے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ باپ کے نام سے اٹھائے جانے کا حوالہ کیا ہے؟ جی سورہ مبارکہ احزاب کے اندر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں الفاظ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا کہ انسان پریشان ہے، خاص طور سے آیت آئی ہے لے پالک بچوں کے لیے، کہ جن کو انسان لے کے پالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جن کو لے کے پالتے ہو ان بچوں کو اپنا نام مت دو، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے۔ اور اگر ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو پھر تمہارے بھائی تو ہو سکتے ہیں، اولاد نہیں ہوں گے۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا، جبکہ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے نہیں، انسان کو خدا قیامت کے میدان میں اٹھائے گا ماں کے نام سے۔ ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شاید نسب میں کوئی اختلاف ہو، کوئی بے پردگی ہو نسب کی، لیکن ظرف تو ایک ہی رہے گا، ظرف تو ایک رہے گا۔ باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ماں میں اختلاف ممکن نہیں ہے، کہ انسان جہاں رہا شکم مادر میں وہ تو معین ہے۔ اللہ اکبر! میں حیران ہوں کہ اس زمانے میں جبکہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر کسی کا نسب معلوم کرنا آسان ہو گیا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، اس کے والد کون ہے، آج ڈی این اے ہو سکتا ہے لیبارٹری صحیح کام نہ کر رہی ہو، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے سندھ کی لیبارٹری کا عجیب حال تھا، وہ آپ کے علم میں آ گیا کہ کیا وہ لیبارٹری میں میڈیکل ٹیسٹ کرتے جب وہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے؟ تو ٹھیک ہے ڈی این اے کروا کے معلوم کر لیں کون کس کی اولاد ہے، اگر آپ معلوم کر سکتے تو خدا کو معلوم نہیں ہوگا کون کس کی اولاد ہے؟ تو خدا باپ کے نام کو بھی جانتا ہے اور ماں کے نام کو بھی جانتا ہے، لیکن انسان پھر کہتا ہے کہ خدا اٹھائے گا ماں کے نام سے اس لیے تاکہ پردہ رہ جائے۔ تو اگر قیامت میں بھی پردہ نہ اٹھے تو پردہ کب اٹھے گا؟ یہاں تو خدا ستار العیوب ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے کون کس کی اولاد ہے، نسب کی پاکیزگی کیسی ہے۔ ہاں یہاں بھی ایک پہچان ہے، ایک وہاں پہچان ہوگی۔ یہاں کے ڈی این اے کو کہتے ہیں ولایت علی ابن کا محبت امیر المومنین سے پہچان لیا جاتا ہے کہ نسل طیب و طاہر۔ صلوات پڑھے وہاں کی پہچان بات ابھی آ رہی۔ تو قیامت میں انسان اٹھایا جائے گا ماں کے نام سے کا، اس لیے کہ ماں میں اختلاف نہیں ہے، باپ میں اختلاف ہو سکتا ہے، خدا ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ اب رہا مسئلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہیں باپ نہیں ہیں، تو لوگ سمجھے کیونکہ قرآن مجید میں خدا نے عیسیٰ کو پکارا ہے ابن مریم کہہ کر، اصلاً یہ روش وہاں سے آئی ہے کہ عیسیٰ مریم کے نام سے اٹھائے جائیں گے، سب ہی اٹھائے جائیں گے ماں کے نام سے، کیونکہ عیسیٰ اٹھائے گئے ماں کے نام سے۔ ایک ایسی روش بنا دی گئی کہ سب کے سب کو متوجہ کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کچھ احادیث ضعیف موجود ہوں، ہم آسان کرتے ہوئے بات کو، قیامت کا میدان ہوگا، خدا باپ کے نام سے اٹھائے گا یا ماں کے نام سے اٹھائے گا، یہ دونوں ابحاث آگے بڑھ سکتی ہیں۔ پروردگار عالم بڑا مہربان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ کی تو ماں موجود ہیں،
چلیے ماں کے نام سے اٹھا دیا گیا، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، اب بتائیے کس کے نام سے اٹھائے جائیں گے؟ یا تو فیصلہ کر لیتے ہیں مل کر ابھی کہ آدم کو خدا اٹھائے گا ہی نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ، صلوات پڑھے محمد کوئی نہیں۔ اور صرف آدم نہیں ہیں، حوا بھی ساتھ ساتھ ہیں، نہ حوا کی ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ماں کے نام سے نہ باپ کے نام سے۔ تو نہ ماں کے نام سے نہ باپ کے نام سے، اب مسلمان مل کے فیصلہ کریں کہ آدم کو خدا اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ اگر اٹھائے گا تو باپ کے نام سے تو باپ کوئی نہیں ہے، ماں کے نام سے تو ماں کوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسا فارمولہ بناؤ جو کہیں پر بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ فارمولہ بناتے ہو کہ ماں کے نام سے تو آدم کا مسئلہ، حوا کا مسئلہ آئے گا، اگر بناتے ہو باپ کے نام سے تو عیسیٰ کا مسئلہ بھی آئے گا۔ کوئی ایسا فارمولہ بناؤ کہ ماں اور باپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اب قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ماں اور باپ کا رشتہ کہلاتا ہے، کچھ اور کہلاتا ہے؟ رشتہ ہی ہے نا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ، انصاب جمع نسب کی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی جب سور پھونکا جائے گا۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نسب ختم ہو جائیں گے، آپ کہتے ہو کہ ماں کے نام سے نسب، باپ کے نام سے نسب۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسا فارمولہ قرآن نے دے دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آدم کے ماں اور باپ نہ ہوں، امام تو ہیں، صلوات پڑھے گا۔